بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسلسلہ قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 70ویں سالگرہ کے پرمسرت موقع پر منہاج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان سید عمر فاروق شاہ حاضر خدمت ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ معزز ناظرین، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پچھلے 40 سے زائد برسوں سے امت مسلمہ کے لیے اپنی علمی، فکری، تجدیدی اور دین اسلام کے احیاء کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر سطح پر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آج کی اس نشست میں ہم فقط ایک نکتہ پر آپ کی خدمات کے حوالے سے جائزہ لیں گے، اور وہ ہے نوجوانوں کی ہمہ جہت رہنمائی کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خدمات کیا ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں منہاج یوتھ لیگ، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ہیں نیشنل یوتھ الائنس کے۔ محترم مظہر محمود علوی صاحب، محترم مظہر محمود علوی صاحب، آپ کو آج کے اس پرمسرت موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں صمیم قلب سے، اور قائد ڈے کے حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو محترم مظہر محمود علوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے اس پرمسرت موقع پر جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، آپ کیسے اس خوبصورت لمحات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد ڈے کے اس پرمسرت موقع پہ میں سب سے پہلے منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عشرۂ تقریبات کا یہ اہتمام کیا ان پرمسرت موقع پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے محبوب قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کو یہ 70ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اللہ پاک نے جو عمر عطا فرمائی، جو صلاحیتیں عطا فرمائی، آپ نے ان کا کما حقہ حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی، بالخصوص اگر میں کہوں کہ 40 سال سے زائد، اگر 1975 سے دیکھا جائے اور اس سے پہلے 73 سے دیکھا جائے، تو یہ کوئی 45 سال سے بھی زائد کا ٹائم ہے جو یہ جد و جہد کا ان کی پوری لائف گزری ہے، جس میں پوری زندگی ان کی گزری ہے اس ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے احیاء کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ انہوں نے پوری زندگی صرف کر دی ہے۔ تو اس موقع پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو منہاج یوتھ لیگ کی پوری ٹیم اور منہاج یوتھ لیگ کے مرکز سے لے کے پورے پاکستان میں یو سی یونٹ لیول کے تمام کارکنان اور تمام ذمہ داران کی طرف سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام کی خدمات تو بے انتہا ہیں، ہر فیلڈ میں آپ نمایاں ہیں، خواہ وہ علمی ہو، تحقیقی ہو، تجدیدی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، مگر چونکہ آپ نمائندہ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ منہاج یوتھ لیگ، اس کے نمائندہ ہیں اس فورم پہ، تو نوجوانوں کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام کی جو ہمہ جہتی رہنمائی ہے وہ آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیں کہ بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام کی کیا خدمات ہیں؟ جی، میں اس پرمسرت موقع پر ضرور میں عرض کروں گا کہ یوں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی آپ کی ساری زندگی اور بالخصوص 40 سال سے زائد کا جو عرصہ ہے وہ تو ملک پاکستان، انسانیت، امت مسلمہ کے احیاء کے لیے ہمہ جہت ایک جد و جہد ہے، ایک تاریخ ساز جد و جہد ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی تو یقیناً میں اس پر ذکر کروں گا کہ منہاج یوتھ لیگ اگر آج ملک پاکستان میں نوجوانوں کا نمائندہ فورم ہے تو یہ بالخصوص شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس دور میں نوجوان نسل کے حوالے سے ایک بہت بڑی تجدیدی خدمت ہے۔ 1988 میں منہاج یوتھ لیگ بنیاد رکھی گئی
تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوان نسل کی کردار سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آج ملک پاکستان کیا دنیا بھر میں جو نوجوان نسل ہے جو تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق اور محبت کے پیغام کو لے کے چل رہی ہے، نوجوان نسل جو منہاج یوتھ لیگ سے جڑی ہے لاکھوں کی تعداد میں، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کا تعلق دین اسلام کی خدمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ملک پاکستان کے استحکام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جو دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ایفرٹ ہو رہی ہے منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے، یہ ڈیفینیٹ یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہنمائی میں ہو رہا ہے۔ اب ایک پہلو اگر میں اس پہ اگر بات کروں، جو کہ ایون کہ منہاج یوتھ لیگ نے بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں ہمہ جہت لیول پہ کام کیا ہے نوجوانوں کے حوالے سے۔ اگر میں اس کو ترتیب سے شروع کر دوں تو ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں رہے گی کہ ہم ان سب کو کور کر سکیں، لیکن میں ترتیب اگر ذکر کروں، آغاز کروں تو چند ایک نکات آپ ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ یہ پرمسرت موقع ہے، صحیح حضور شیخ الاسلام کی جو ہے 70ویں سالگرہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں لوگ، سامعین، ناظرین، تو وہ جو خدمات ہیں ان کا جزوی طور پر آپ ذکر فرما دیں۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک نوجوان ہے، اگر اس نوجوان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک نوجوان ہے اس کی شخصیت کا ایک اخلاقی اور روحانی پہلو ہے، ایک اس کا نظریاتی فکری پہلو ہے، ایک اس کا سماجی پہلو ہے، ایک اس کا پولیٹیکل پہلو ہے، یہ بہت سارے پہلو ہیں جو پہلو ایک نوجوان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ تو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اگر میں کہوں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے اور منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کا سامان مہیا کیا، اور اس میں سمجھتا ہوں جو بالخصوص میں یہاں ذکر کروں گا کہ جو آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کی تعظیم، ادب، احترام اور اتباع اور اطاعت، یہ جو آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے نوجوان نسل تیار کی، اس وقت منہاج یوتھ لیگ سے جڑے ہوئے جو نوجوان ہیں پورے پاکستان اور دنیا بھر کے اندر، ان کے کردار کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت، تعظیم، ادب، احترام سامنے عیاں نظر آتا ہے۔ جب وہ دین اسلام کے احیاء کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں نوجوان، تو ان کے ذہنوں میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں یہی آقا علیہ السلام کی محبت ہے عملی طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلو ہے یہ بہت ہی نمایاں پہلو ہے کہ جب ہم پورے پاکستان میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، کراچی سے لے کے خیبر کشمیر سے کوئٹہ، نوجوانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں منہاج یوتھ لیگ کے، تو یقین مانیں کہ ان فیلڈ میں موجود نوجوانوں کو دیکھ کے ہمارے لیے وہ نوجوان موٹیویشن کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں چونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جو شیخ الاسلام کے تیار کردہ تربیت یافتہ نوجوان ہیں، کہ جن کے سیرت اور کردار میں آقا علیہ السلام کی عملی محبت کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دین کے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، مصطفی انقلاب کی سٹرگل کے لیے وہ ایک جہد مسلسل میں اپنی ایفرٹ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس صورت میں۔ تو یہ ساری کی ساری یہ جو اخلاقی روحانی پہلو ہے جس سے ان کی کردار کی پختگی ہو رہی ہے، اور اس اخلاقی روحانی پہلو کی جو مضبوط ہوا ہے، اس کی بیس آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت کا جو جام پلایا ہے شیخ الاسلام نے اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے تصنیف و تالیف کے ذریعے، اعتکاف کے دروس کے ذریعے، پھر محافل میلاد کے ذریعے، عالمی میلاد کانفرنس میں جو خطابات ہوتے ہیں، تو شیخ الاسلام کے یہ جو خطابات ہیں اور نوجوان نسل کے لیے انہوں نے جو یہ خدمات دی، اس کے ذریعے آقا علیہ السلام کی محبت نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ عملی محبت لے کے چل رہے ہیں دین کے احیاء کی صورت میں، یعنی دین کے احیاء کی جد و جہد کر کے نوجوان عملی طور پر آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہلو کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ان کا اخلاقی روحانی پہلو ہے، جو ان کے اخلاق سنورے ہیں، جو ان کی روحانی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی محبت کے اس پیغام
اور آقا علیہ السلام کے محبت کے اس نور کے ذریعے یہ ڈیولپمنٹ نوجوانوں میں ہو رہی ہے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی روحانی پہلو ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پھر کسی بھی نوجوان کی زندگی میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ علمی، فکری اور نظریاتی پہلو ہے. فکر، نظریہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسک آپ کی شخصیت کا ایک حصہ اور پہلو ہے. اگر نظریاتی طور پر فکری لحاظ سے اور اس سے پہلے علمی، یعنی علمی، فکری اور نظریاتی، یہ اگر آپ کی پختگی ہو جائے تو نوجوان کسی بھی نظریاتی حملے سے محفوظ رہ سکتا ہے. بالخصوص میں ذکر کروں گا سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نظریات کی جنگ کا دور ہے یہ. اب اس دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں دیکھوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کیا کنٹریبیوشن رہی نوجوانوں کے لیے. جی، میں اس طرف بھی ایک سوال اسی طرف لے کر آ رہا تھا سوال. جی کہ چونکہ 5th جنریشن وار کا یہ دور ہے اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں اور اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں. جہاں پر دلائل سے بات ہونی چاہیے تھی، اپنے نظریے سے بات ہونی چاہیے تھی، وثوق سے بات ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ پر بد اخلاقی یا پستی والے معاملات پیش آ رہے ہیں. تو یہاں پر منہاج یوتھ لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ کیسے دیگر جماعتوں سے نمایاں ہیں سوشل میڈیا کے اس جنگ میں؟ یہ بہت آپ نے میں سمجھتا ہوں اہم، آج کے اس دور کے لحاظ سے بڑا ہی اہم سوال ہے. اور آپ کے اس سوال کے ذریعے آج اس پرمسرت موقع پہ، قائد ڈے کے موقع پہ، جو ہمارے دیکھنے والے، سننے والے ہمارے آڈینس ہیں منہاج ٹی وی کے ذریعے، ان تک بھی پیغام جائے گا کہ منہاج یوتھ لیگ کس انداز میں نوجوانوں کی تربیت کا ساماں کر رہی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہنمائی میں. آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، اور سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں فیس بک ہے، اس میں ٹویٹر بھی ہے اور دیگر بھی اس کے بہت سارے اپنے میڈیمز ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹویٹر ہے اس کو اگر دیکھیں، اس کے ٹرینڈ دیکھیں، اگر آپ آئے دن آتے ہیں تو بڑے ہی ایسے ٹرینڈ بنے ہوتے ہیں کہ جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان ٹرینڈ کو بھی خالی نام اس کے پڑھ نہیں سکتے، شیئر نہیں کر سکتے. اور اسی طرح بہت ساری پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز ہیں، ان کے کارکنان جب اپنے مخالفین کو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسی لینگویج ہوتی ہے کہ آپ وہ ایون خود بھی آپ وہ نہیں پڑھ پاتے، بلکہ اس کو آپ سکپ کر دیتے ہیں. میں اس موقع پہ ضرور بات کروں گا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یہ تربیت ہے جو آپ نے بات کی ہے، یہ وہ تربیت ہے کہ ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں، منہاج یوتھ لیگ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور ایون کے ایم ایس ایم کے ہیں، ہماری ویمن لیگ کی باجیاں ہیں، چونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں ذکر کروں گا منہاج یوتھ لیگ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں. یہ ایکٹیوسٹ ایسے ایکٹیوسٹ ہیں کہ اگر مخالفین کو بھی رپلائی کریں گے تو دلیل کی زبان سے کریں گے. کیا بات ہے. اور اخلاق، یہ بیسیکلی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 90s میں ان کا ایک خطاب، چونکہ میں بڑی ارلی ایج سے شیخ الاسلام کو سننا شروع کیا ہے اپنی وین آئی واز ان کلاس 8، اس وقت سے میں تنظیمی کام میں بھی ہوں، تو میں نے اس ارلی ایج سے سننا شروع کیا. تو میں نے ایک اوائل دور میں آپ کا ایک خطاب سنا تھا، یہ بات ہے 1994 کی بات ہے آئی تھنک، یا 5 کی ہے. تو وہ اس وقت میں نے ایک پرانا خطاب بھی سنا تھا اور ابھی بھی وہ کلپ موجود ہوگا. اور یہ آپ نے 90 میں فرمایا تھا، آغاز میں فرما دیا تھا عوامی تحریک کے قیام کے بعد. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ الفاظ تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے کردار سے کبھی نیچے نہیں آئیں گے، مخالف دشمن نیچے سطح تک آ جائے گا لیکن ہم کردار کے اس بڑے لیول سے نیچے نہیں آئیں گے. یہ کردار کی جنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ، قیادت جس کردار کی حامل ہوتی ہے اس کے نوجوان بھی اسی کردار کے حامل ہوتے ہیں. ہماری قیادت نے پریکٹیکلی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر میں پریکٹیکلی اخلاق کی اور کردار کی پالیٹکس کی ہے، اپنے مخالفین کو بھی صاحب کہہ کے بلایا ہے. بیسیکلی اگر آج منہاج یوتھ لیگ کے ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اگر آپ بڑی ہی شستہ زبان میں بات کرتے ہیں، دلیل لاجک سے بات کرتے ہیں، غلیظ لینگویج یوز نہیں کرتے، تو اس میں کردار ہماری قیادت کا ہے جن کی آج ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں.
اور اسی دن اس کے ساتھ یہ پیغام بھی جا رہا ہے کہ جس عظیم شخصیت کی آج ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ مخالفین کو بھی صاحب کہتے ہیں، مخالفین کو بھی۔ یہ منہاج یوتھ لیگ کے نوجوانوں نے یہ کردار اپنے قائد سے سیکھا ہے کہ مخالفین کو کیسے آپ نے بلانا ہے۔ تو سوشل میڈیا ہے تو اس میں منہاج یوتھ لیگ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ ہمیشہ دلیل سے، شستہ زبان سے، اخلاقی لیول سے کبھی نیچے گرتے نہیں ہیں۔ اور اس کو فقط اور فقط ہم لوگ ہی آن نہیں کر رہے یا بات نہیں کر رہے، یہ بالکل اس پہ جو ہمارے مخالفین بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ آئے دن، آپ پچھلے دنوں میں بھی ایک معروف اینکر پرسن انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اور گائے بگائے مختلف میڈیا پرسن نے اس کا اظہار کیا ہے۔ پولیٹیشین تو کرتے رہے ہیں، مذہبی رہنما کرتے رہے ہیں، لیکن میڈیا پرسن نے بالخصوص اس کا اظہار کیا ہے کہ جو اپنا کردار اور جو اخلاقی لیول ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ورکرز اور کارکنان کا ہے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جس دور میں اخلاق کی گراوٹ اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کے ٹویٹر کے جو آپ کے ٹرینڈز ہیں وہ اس قدر غلیظ ہوں کہ آپ ان کو پڑھ نہ سکیں، اس دور میں اخلاق کا یہ لیول کہ اپنے مخالفین کو بھی آپ منطق سے، دلیل سے اور شستہ زبان سے، لاجک سے اور اخلاقی لیول برقرار رکھتے ہوئے ان کو آپ رپلائی کریں، تو یہ اس دور میں اتنی بڑی مثال کوئی نہیں۔ اور یہ تجدیدی خدمت ہے اخلاق اور کردار کو زندہ کرنے کی۔ تجدید اسے ہی کہتے ہیں کہ جو قدریں مٹ جائیں ان قدروں کو پھر زندہ کرنا، یہ تجدید ہوتی ہے۔ یہ قدریں مٹی ہوئی تھی، ان قدروں کو دوبارہ زندہ کیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے۔ تو یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کا بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ انہوں نے نوجوانوں کو بالخصوص خطاب فرمایا اور نوجوانوں کی فکری اصلاح، علمی اصلاح اپنے شعری انداز میں کی۔ تو اس دور کے بعد سے لے کر اب تک ایک خلا تھا جی جو نوجوانوں کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں تھی، جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ان کے پاس کوئی علمی اثاثہ نہیں تھا، کوئی فکری اثاثہ نہیں تھا جس کو وہ دیکھیں، کوئی کردار نہیں تھا، صحیح، کوئی پرسنالٹی نہیں تھی، صحیح۔ تو وہ ایک خلا جو آپ کی باتوں سے اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو وہ ایک خلا پر کیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، اور وہ ایک اثاثہ، اس کی عملی شکل قائد حضور حضرت علامہ اقبال کی وہ عملی شکل حضور شیخ الاسلام کی نظر میں آج کی نوجوان نسل کے سامنے ہے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ صرف خلا پر کیا بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو نوجوانوں کے حوالے سے جو ان کی میں سمجھتا ہوں جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کی ایک یا دو جہتیں ہیں۔ بالکل میں یہ آپ سے بات کروں گا، جیسے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو اٹھایا، آپ نے ان کے اندر موٹیویشن پیدا کی۔ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے موٹیویٹ بھی کیا اور ممکنہ حد تک ان کی کردار سازی کے لیے کردار ادا کیا۔ لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ نے کئی جہتوں پہ نوجوانوں کو آپ نے تیار کیا، یعنی نوجوانوں کی علمی، فکری، نظریاتی تربیت، اخلاقی روحانی تربیت، سماجی اور سیاسی اور انقلابی اور پریکٹیکل گزارنا ایک پوری، پھر اس میں منہاج یوتھ لیگ اٹ سیلف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے تحریک منہاج القرآن کے قیام کے بعد جو سب سے پہلا جو آپ نے فورم تشکیل دیا وہ منہاج یوتھ لیگ ہے۔ تو یہ آپ نے فورم بنا کے، تنظیم بنا کے، پھر آپ نے ان نوجوانوں کی ہمہ جہت سطح پہ، ایک دو جہتیں نہیں، ہمہ جہت سطح پہ آپ نے نوجوانوں کی نہ صرف رہنمائی کی بلکہ ان کو پریکٹیکلی گزارا۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، چونکہ پچھلی جو ہماری شخصیات گزری ہیں وہ کسی ایک جہت پہ کام کرتی تھیں، نوجوان کی یا امت کی ایک جہت پہ، خواہ وہ شاعری کے ذریعے سے ہو رہی ہے، کوئی فکری اصلاح ہو رہی ہے، کوئی نظریاتی اصلاح ہو رہی ہے، مگر شیخ الاسلام نے مکمل ہمہ جہتی ہر لحاظ سے، علمی، فکری، انقلابی، تجدیدی اور سیاسی اور مذہبی، یعنی ہر لحاظ سے ہر سطح پر جو ہے وہ
ذرا اس پہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں. یہ بالکل یہ انفرادیت ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خدمات کی کہ آپ نے ہمہ جہت سطح پر آپ نے ہر طبقے کو ایڈریس کیا. صحیح. یعنی اگر آپ کی اوور آل ایکٹیویٹی دیکھیں، آپ کی اوور آل خدمات دیکھیں، کنٹریبیوشن دیکھیں، صحیح. تو اوور آل بھی نہ صرف امت مسلمہ، پاکستان تو ہے ہی ہے پاکستان، پھر امت مسلمہ، اور نہ صرف امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے سطح پہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. صحیح. اس کی بڑی مثال جب انسانیت 9/11 کے بعد دہشت گردی کی زد میں آ چکی تھی، جی وہ صرف اسلام اور مذاہب زد میں نہیں آئے تھے، بالکل. وہ پوری انسانیت دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکی تھی. بالکل. تو اس انسانیت کے لیول کے اس فتنے کو کاؤنٹر کر کے پھر دنیا کو پیسفل انوائرمنٹ دینے میں جو بڑی کنٹریبیوشن وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے. ایک تو یہ ہوگی. اب جب نوجوان نسل پہ آتے ہیں تو پھر نوجوان نسل کی بھی ہمہ جہت سطح پہ، جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمہ جہت سطح پہ اس میں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ ریپیٹ بات ہو جائے گی، اس میں اخلاقی روحانی پہلو کی بھی امپرومنٹ ہوئی ہے آقا اسلام کے عشق اور محبت کے ذریعے. فکری نظریاتی پختگی ہوئی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ علمی فکری اپنی خطابات اور کتب اور تصنیف کے ذریعے، اور پھر یوتھ اسٹڈی سرکل جو چل رہے ہیں یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے، پھر جو میں سمجھتا ہوں اس میں جو فلاحی جو حساب سے، جو میں سمجھتا ہوں اعتبار سے، جو ایک نوجوان کی جو تربیت ہوئی اور ورکنگ ہو رہی ہے. اب میں آپ کو صرف مختصر عرض کروں گا. حالیہ پچھلے سال میں کووڈ-19 کے دوران جی بالکل دیکھیں یہ وہ تربیت ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی. میں آپ کو یہاں پر بڑا واضح طور پہ منہاج ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ جب کووڈ-19 کا پرابلم سامنے آیا پچھلے سال مارچ کے بعد، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا، تو پاکستان بھر میں آلریڈی پاکستان کا جو ہمارا اوور آل جو معاشی نظام ہے، لوگوں کے معاشی حالات ہیں، وہ دیگرگوں ہیں. جی اس سے مزید نوجوان پاکستانی قوم اور بہت سارے ہزاروں خاندان پاکستان میں، لاکھوں خاندان، وہ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تباہ حالی کا شکار ہو چکے تھے. جی. تو یہ شیخ الاسلام کی تربیت ہے، یہ کنٹریبیوشن ہے ان کی کہ انہوں نے ایسے جذبے والے اور ایسے انسانیت دوست لوگ تیار کیے، اپنے افراد تیار کیے، اور بالخصوص نوجوان تیار کیے کہ جنہوں نے مرکز کی ابھی ہدایات نہیں نیچے پہنچی تھی. کووڈ-19 کے دوران ہم نے فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے ہم نے ابھی ڈائریکشن نہیں دی تھی. صحیح. ابھی ڈائریکشن بھی نہیں دی تھی. صحیح. موٹیویشن تو دور کی بات ہے. خود سے اور انہوں نے اپنے اضلاع تحصیلات یو سی لیول پہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے وہ باہر نکل آئے. جب پوری پاکستانی قوم کووڈ-19 کی وجہ سے وہ کوارنٹائن تھی اپنے اپنے گھروں کے اندر، کوارنٹائن تھی، اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے یہ وہ عزم اور ولولوں اور جذبوں والے نوجوان تھے کہ جو باہر نکلے اپنی مدد آپ کے تحت، ان کی ہی تربیت تھی، ان کی سپورٹ کی، اور لاکھوں گھرانوں تک یہ اپنا ان کی سپورٹ کی، ان کو فوڈ پہنچایا، راشن پہنچایا. یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ والی، اب یہ ایک پہلو ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی کا سماجی پہلو ہے، یعنی سوسائٹی کے ساتھ وہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ سوسائٹی اگر پریشان حال ہے تو منہاج یوتھ لیگ کا نوجوان جو شیخ الاسلام کا تربیت یافتہ ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا حال پیر ہو جاؤں بیتاب ہو جائے. تو یہ وہ جذبہ فلاحی حوالے سے تھی جو اس جنگی ماحول میں، ایک آپ نے کہا تھا انفرادیت، ایک اور جو پہلو بڑا اہم ہے وہ ہے وہ سیاسی اور انقلابی پہلو ہے. صحیح. ایک نوجوان ہے، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، یقیناً آپ بھی کسی نہ کسی ایک صوبائی حلقے سے ہوں گے، کسی یونین کونسل سے آپ کا تعلق ہوگا، کسی آپ کا جو گھر ہوگا کسی نہ کسی یو سی میں ہی ہوگا. تو ایک نوجوان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتا ہے، بعض اوقات پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی رکھتا ہے. یہ بھی ایک آج کے نوجوان کی زندگی کا اہم پہلو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو میں بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سیاسی بھی تربیت کی، جہاں اخلاقی روحانی تربیت کی، جہاں نظریاتی فکری تربیت کی. نظریاتی فکری کا میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ آج ہمارا منہاج یوتھ لیگ کا نوجوان مرکز سے لے کے یو سی لیول تک ہر نوجوان اس لیول پہ نظریاتی فکری پختہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کوئی بھی آنے والا فتنہ ہو تو وہ منہاج یوتھ لیگ کا نوجوان اپنے علمی فکری پختگی کی بنیاد پہ اس کا کاؤنٹر دے سکتا ہے دلیل کے ذریعے. یہ پختگی ہے نوجوانوں کی.
یہ تربیت ہے شیخ الاسلام کی. تربیت ہے. اب جو سیاسی حوالے سے میں فلائی کی میں نے بات کر دی کووڈ-19 کے دوران کی فلائی پہلو کے حوالے سے. بالکل. اب سیاسی حوالے سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جب 89 میں عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تو اس وقت سے لے کے پھر آگے عوامی اتحاد بھی ہوا, پھر ہمارے الیکشن میں گئے, پھر اس کے بعد پھر ہم نے نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہوئی, پھر 23 دسمبر ہے, اس کے بعد پھر پہلا لانگ مارچ ہے, پھر دھرنا ہے. یہ پورا فیز ہمارے نوجوانوں کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک پریکٹیکلی تربیت کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تحریک منہاج القرآن, پاکستان عوامی تحریک, منہاج یوتھ لیگ, MSM ویمن لیگ, علماء کونسل, جتنے فورم بھی ہیں, یہ عملی درسگاہیں بنا دی ہیں. جو نوجوان یوتھ لیگ میں آئے گا اور جو رہ رہا ہے موجود ہے اس کی ہمجت تربیت ہو رہی ہے, اور ساتھ سیاسی تربیت اس لیول پہ ہو چکی ہے کہ ہمارا نوجوان اس کی اس قدر بیداری شعور ہو چکا ہے اس کا, اور اس کو اس قدر شعوری پختگی نصیب ہو چکی ہے کہ وہ اس کو کلیئر ہے کہ اس ملک پاکستان کے نظام کی تبدیلی کے بغیر 100 بار بھی الیکشن ہو جائیں تو تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. اور ہمارا نوجوان سوسائٹی میں دیگر نوجوانوں کی رہنمائی کا باعث بن رہا ہے کہ آئیے نظام کی تبدیلی کی جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں. ساتھ دیجیے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر انقلابی پہلو اور آخری پہلو میں جو انفرادیت کا پہلو ہے, باقی بھی جو پہلو ہیں, دیکھیں ہم نیشنل یوتھ الائنس کو بھی ہم لیڈ کر رہے ہیں, تمام تنظیمات سے رابطے بھی ہوتے ہیں, ہر سیاسی مذہبی تنظیم اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے اور اچھا کام کر رہی ہوگی, یقیناً وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک انفرادیت ہوتی ہے ہر نوجوانوں کی تنظیم کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفرادیت کے جو پہلو ہیں ہمجت تربیت کا, اس میں بھی نمایاں ہے منہاج یوتھ لیگ دیگر تنظیموں سے. کس وجہ سے؟ قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے. ایک پہلو جو آخری پہلو ہے وہ میں ضرور منہاج ٹی وی کے ذریعے سننے والے تمام دنیا بھر کے جو آڈینس ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس میں جو انفرادیت نصیب ہے منہاج یوتھ لیگ کو, میں نے پھر عرض کروں اس لیے کہ قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے, وہ ہے اس کا انقلابی پہلو ہے. جو منہاج یوتھ لیگ سے منسلک نوجوان ہیں پورے پاکستان میں, یونٹ UC لیول تک جو نوجوان ہمارے ساتھ منسلک ہیں, وہ اس جذبے والے ہیں, اس ولولے والے ہیں کہ اس کا منظر دنیا نے دیکھ لیا ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں, اس کا منظر دیکھ لیا ہے انقلاب مارچ میں, اور سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 شہداء میں سے 4 شہداء وہ ہیں جو منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان ہیں. عاصم حسین شہید ہیں, عمر صدیق شہید ہے, رضوان شہید ہے, خاور رانجھا ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ اپنے سینوں سے کیا ہے. یہ جو انقلابی جذبہ ولولہ ہے یہ کسی اور تنظیم میں نہیں ہے, اس لیے کہ کسی اور تنظیم کے بعد کے پاس شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت نہیں ہے. وہ قیادت نہیں ہے. علی صاحب, بہت سی جہات ہیں, ایک ایسی شخصیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن کے جتنے بھی پہلو یہ لمحات میں تو ہم وہ بات نہیں کر سکتے, وقت کی کمی ہے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ منہاج یوتھ لیگ ان پرمسرت موقعوں کو قاعدے کے حوالے سے کس طرح پاکستان بھر میں کیسے اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک موٹیویشن کا باعث بنے, اور جو آپ لوگ ہم لوگ اچیو کر سکیں وہ دوسرے بھی اچیو کریں. جی, پورے سال کے اندر ہمارے لیے جو سب سے پرمسرت جو مہینہ ہوتا ہے وہ منہاج یوتھ لیگ اور تحریک منہاج القرآن کے تمام تر کارکنان رفقا کے لیے وہ میلاد النبی کا مہینہ ہوتا ہے, اور جو احترام اور ادب کا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ, اس سے ہماری ایک افیلیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو منہاج یوتھ لیگ اور پوری تحریک تمام کارکنان کے لیے, رفقا کے لیے جو سب سے ان کے بعد جو پرمسرت موقع ہوتا ہے وہ قائد ڈے کا یہ ماہ فروری ہوتا ہے. بالکل. اور ہر سال اس کو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہماری مرکز سے لے کے UC یونٹ لیول تک کی تقریبات ہوتی ہیں, قائد ڈے کے موقع پہ ہوتی ہیں. اس دفعہ بھی ہم نے پہلے سے بڑھ کے ہم نے اس کا پلان کیا ہے. ہمارے اس میں ابھی بھی ہمارے پروگرام آن لائن چل رہے ہیں اس ماہ فروری کے اندر, اور یہ چلتے رہیں گے 28 فروری تک انشاءاللہ تعالی. ہمارے اس میں 2 مرکزی پروگرام ہو رہے ہیں. ایک ہم جو ہمارے منہاج یوتھ لیگ کے ہمارے جو مرکزی ذمہ داران ہیں
زونل ہیں اور ضلعی صدور جنرل سیکرٹریز ہیں، ان کے لیے ہم یوتھ میلاد ڈنر کا اہتمام کر رہے ہیں ان کی وتھ فیملیز کے ساتھ. ماشاءاللہ. یہ ایک ہم نیا کنسیپٹ لا رہے ہیں قائد ڈے سیلیبریشن کا، کہ وہ نوجوان ینگسٹر مرکز سے نیچے تک جو خدمات دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں ان کی فیملیز کی بڑی قربانیاں ہیں، کنٹریبیوشن ہے. یہ نوجوان اپنی فیملی کا ٹائم کاٹ کے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں قائد ڈے کی، ایک تو وہ ہو رہا ہے. دوسرا ہمارا 28 فروری کراچی میں ایک عظیم الشان قائد ڈے کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، جس میں محترم جناب ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب صدر MQI وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. وہ بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہمارے ہر سال کے اس دفعہ بھی بک فیئرز ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں قائد ڈے سیلیبریشنز کی. پھر ہمارے 3 پروگرام ہمارے آن لائن ہو رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ چل رہے ہیں، آگے بھی ہونے ہیں. جو سن رہے ہیں وہ ضرور ان کو آپ جوائن کریں. اس میں ہماری 3 کونسلز ہیں. ایک ہماری ٹریننگ کونسل ہے، وہ 5 ڈیز کا آن لائن پروگرام کر رہی ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نوجوان نسل کے لیے علمی اور فکری جو خدمات ہیں اس پر بات ہو گئی. ایکسکلوسیو پروگرام ہے 5 دنوں کی. پھر 5 دنوں کا ہمارا سوشل میڈیا کونسل ہے، کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اخلاقی تربیت میں کردار ادا کیا شیخ الاسلام نے، اس پر ایکسکلوسیو پروگرام ہے 5 دنوں کے. پھر لٹریری کونسل ہے ہماری، اس میں پھر جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو علمی حوالے سے جو خدمات ہیں اور اس حوالے سے جو جتنی خدمات ہیں اس پر 5 ڈیز کا پروگرام ہے. یہ ہمارے 3 آن لائن پروگرام ہمارے چل رہے ہیں. 2 مرکزی پروگرام ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پورے پاکستان میں ہم اس دفعہ ہر PP حلقہ اور تحصیل لیول پہ قائد ڈے تقریبات سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس عنوان کے ساتھ: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اس کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں قائد ڈے کو. اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری بات، ان تقریبات پاکستان بھر میں ہو رہی ہیں، شان و شوکت سے نوجوان ہمارے جذبے کے ساتھ جوش اور محبت میں کر رہے ہیں. 2 ہمارے نئے ترانے بھی آ چکے ہیں اور بھی آ رہے ہیں اس موقع پہ. اور ایک ہم اس پہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ قائد ڈے کو اس اعتبار سے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانوں آؤ، اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو، دین اسلام کا احیاء و غلبہ دین حق کی بحالی کی جد و جہد اپنی منزل کو پہنچے، تو نوجوانوں کو اس قافلے کا حصہ بنائیں. ہم اس قائد ڈے میں بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں نئے نوجوانوں کو اس قافلے کا حصہ بنا رہے ہیں. صحیح، ٹھیک. محترم محمود علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ہی تفصیل سے حضور شیخ الاسلام کی نوجوانوں کے لیے جو خدمات ہیں اور ان کے جو مختلف پہلو ہیں، سیاسی، فکری، انقلابی پہلو، اس میں نوجوان کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں حضور شیخ الاسلام، اور حضور شیخ الاسلام دوسرے لوگوں سے، دوسرے علماء سے یا دوسری قیادت سے کیسے نمایاں ہیں اور کیسے منفرد ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی. میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سینٹرل پریزیڈنٹ منہاج یوتھ لیگ محترم مظہر محمود علوی صاحب نے حضور شیخ الاسلام کی آج اس پرمسرت برتھ ڈے کے موقع پر آپ کی جو نوجوانوں کے لیے ہمہ جہت خدمات ہیں ان کا جائزہ لیا. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضور شیخ الاسلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہر ایک کے لیے موٹیویشن ہیں. آپ کی شخصیت میں ہر ایک کے لیے تحریک کا جذبہ ہے، موٹیویشن کا جذبہ ہے. خواہ وہ کوئی عالم ہو، خواہ وہ طالب علم ہو، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہو، خواہ وہ سیاسی طالب علم ہو، کارکن ہو، خواہ وہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ معیشت سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کسی بھی سطح پر کوئی اگر کوئی دیکھنا چاہے، سامان لینا چاہے، تو وہ حضور شیخ الاسلام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے. آخر پر میں اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اپنے میزبان سید عمر فاروق شاہ کو اجازت دیجیے. والسلام.